محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ ساجد صاحب جو بیٹی کی عظمت بیان کر رہے تھے، اب بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ترجمان مسلک اہل حدیث، عظیم مذہبی سکالر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو۔ بلا تاخیر سارے ساتھی دل جمی کے ساتھ بیٹھیے اور ان کا خطاب سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہن، دنیا 7 بر اعظموں میں، 210 ملکوں میں اور 3064 زبانوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت فیس کر رہی ہے اور اس سے لڑ رہی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی اولادیں اپنی نہیں رہیں اور اغوا ہوتی جا رہی ہیں۔ جس قوم کی نرسری محفوظ نہ رہے، اس قوم کا فیوچر اور مستقبل داؤ پہ ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار اپنے بہت ہی مختصر اور محدود وقت میں چند اشارے مقصود ہیں، نہ تو کسی کو تانا دینا مقصد ہے، نہ والدین کی پگڑی اچھالنا اور نہ بچوں کے بارے میں کچھ غلط کہنا، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اپنی غلطی ماننے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ ہم کچھ غلطیوں کا ذکر کریں گے جو اولاد کی تربیت میں، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر انسانوں سے ہوئیں۔ بیٹے اور بیٹیاں، والدین ماں باپ، میاں بیوی آپس کے اندر کس طریقے سے کہاں کہاں کیا رکھنا چھوڑا کہ اپنے بچے ہو کے اپنے نہ رہے۔ حضرات، پہلے نمبر پہ آپ سے اور مجھ سے بچوں کی تربیت میں جو غفلت ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے جسم تو پالے ہیں مگر ان کی روح کا خیال نہیں رکھا۔ اگر کسی بچے کی گال پہ، جسم پہ سفید داغ پڑ جائیں یا اس کو فلبیری کی شکایت ہو جائے، برس نامی مرض آنے لگے، ڈاکٹر، حکیم، اطباء، گھر کا ایک ایک فرد، خود بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے جسم پہ یہ نشان کیسے ہیں، اور کیلشیم کی کمی ہے، کیوں ہے، دور کی جائے۔ لوگوں، میرے اور آپ کے جسم پہ گناہوں کے کتنے نشان ہیں، کتنے نشان ہیں، کتنے دھبے ہیں، مگر کسی کو فکر نہیں، نہ حکیم کو، نہ طبیب کو، نہ ڈاکٹر کو،
نہ قوم کے مسیحا کو، نہ ماں باپ کو، اور نہ خود اس بیٹے اور بیٹی کو میں دیکھتا ہوں۔ اگر بچہ گٹر میں گر جائے، نہر میں گرے، نالے میں گرے، دریا میں گرے، تو ماں باپ پیچھے چھلانگے لگا دیتے ہیں۔ وہ احمد پور شرقیہ کا واقعہ، عالمگیر کالونی گلی نمبر 3، باپ فوت ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، اور چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے جو عمر میں اس سے 1-1.5 سال بڑا ہے، ماں بیوہ ہے، مشین چلا رہی ہے۔ کہا بھائی ہمارے گھر کے ساتھ فیصل بھائی ہیں، ان کے ابو روزانہ گھر آتے ہیں، ادھر حذیفہ بھائی ہیں، ان کے بھی ابو روزانہ گھر آتے ہیں، بھائی ہمارے ابو گھر کیوں نہیں آتے؟ ناراض ہیں ہم سے۔ باپ کتنی بڑی نعمت ہے پتہ تب چلتا ہے جب چلا جائے۔ چھوٹے بچے کا من مچلا کہنے لگا بھائی مجھے اپنے بابا سے ملاؤ نا۔ کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ناراض ہیں، ایک دن انہیں کچھ ہوا تھا، لوگوں نے چارپائی پہ ڈالا تھا، ادھر کو لے گئے تھے۔ چھوٹا بھائی جو ابھی صحیح معنوں میں چل بھی نہیں سکتا ہے، بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے بابا سے ملوا دو، اور بابا سے ملنے کے لیے دونوں چل پڑتے ہیں۔ وہ چھوٹے کو اٹھا لیتا ہے۔ ماں کا دل بھی رب نے عجیب بنایا ہے، 7 سمندر پار بھی بیٹے کو ادھر کانٹا چبھے، سوتے میں ماں اٹھ جاتی ہے اور سینے میں رک پڑتا ہے۔ کہنے والے نے کہا لینے والا لے کے چلا، گلی میں نکلے، راستے میں گٹر کا منہ کھلا تھا، دونوں بیچ میں گرے۔ ماں کو احساس، مشین چھوڑی، باہر بھاگی، گلی میں ادھر دیکھ ادھر دیکھ، بچے نظر نہیں آئے۔ باپ کا ذکر کر رہے تھے، قبرستان جس طرف ہے اس طرف کو بھاگی، راستے میں دیکھا کہ گٹر پانی کے بلبلے نکل رہے ہیں، سمجھ گئی میرے بچے بیچ میں چلے گئے۔ ماں نے کچھ نہیں دیکھا، پیچھے چھلانگ لگا دی۔ گلی میں ایک بچہ نوجوان دیکھ رہا تھا، اس نے شور ڈالا، خیر ان کو نکال لیا گیا۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں، میرے بچے، ہماری اولادیں اگر گڑوں میں گر جائیں، گٹروں میں گر جائیں، نالوں، نہروں، سمندروں، دریاؤں میں کہیں گر جائیں، ڈوب جائیں، ہمیں فکر ہو، ہم چھلانگیں لگا دیں۔ آپ کے اور میرے بچے گناہوں کے گڑھوں میں گر رہے ہیں اور گناہوں کے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، نہ آپ کو فکر نہ مجھے فکر۔ حضرات وجہ کیا ہے؟ غفلت کہاں ہوئی ہے اور سستی کس جگہ ہے؟ میں اسی طرح دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، بچے ون ویلنگ کر رہے ہوں، پولیس حرکت میں، قانون حرکت میں، چالان کٹے، جیل بھیجا جائے، تادیبی سزائیں دی جائیں، لیکن ساری دنیا کے بچے ون ویلنگ کر رہے ہیں، نہ ماں باپ کو فکر، نہ قانون کو فکر، نہ حکومت کو فکر، نہ سپاہ کو فکر۔ رب نے تو کہا تھا تیری زندگی کی گاڑی 2 پہیوں پہ چلتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ دنیا کا پہیہ بھی چلے اور آخرت کا پہیہ بھی چلے، لیکن دن میں آپ کسی بھی محلے میں، گاؤں میں، شہر میں جائیں، گاڑیوں کو دیکھیں، پک اپ دیکھیں، رکشے دیکھیں، لوڈر دیکھیں، بائکیں دیکھیں، سائیکلیں دیکھیں، پیدل چلنے والے دیکھیں، گاڑیاں اور بسیں دیکھیں، 99% لوگ، یہ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا کمانے، دنیا پڑھنے، ڈاکٹر بننے، سائنسدان بننے، انجینئر بننے، یہ جناب کامرس کا علم سیکھنے، یہ مارکیٹنگ جاننے، یہ بینکنگ سیکھنے، یہ فوجی بننے، یہ پولیس میں بھرتی ہونے، یہ فضائیہ کے اندر جانے۔ بڑی اچھی بات ہے، دنیا ان چیزوں کے بغیر نہیں چلتی، لیکن یہ ون ویلنگ بھی تیرے لیے جان کا خطرہ ہے۔ کون آخرت کو دیکھے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آپ اور میں اس دنیا، اس سیارے کے لوگ نہیں، ہم کہیں اور سے آئے ہیں، واپس جانا ہے۔ میرے بھائی یہ تیری میری منزل نہیں، یہاں سے آگے اور جہان کھڑے ہیں۔ کیوں نہیں روکا ہم نے اپنے بچوں کو ون ویلنگ سے؟
کیوں نہیں لے کر کے آئے آخرت کی طرف؟ حضرات بچہ دیا سلائی سے کھیلے، لائٹر سے کھیلے، آگ سے کھیلے، شعلے سے کھیلے، چولہے سے کھیلے، ماں مارے، باپ جھڑکے اور اس کو ہٹائیں، روکیں، گھر جلے گا، جسم جلے گا، کپڑے جلیں گے، اور پوری قوم کے بچے جہنم کی آگ کے شعلوں سے کھیل رہے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ حضرات جراثیم آ جائیں، وائرس آ جائیں، ہاتھ دھوئے جائیں، دس کو مارا جائے، یہ صابن وہ صابن استعمال کریں، لیکن تیرے میرے بچوں کے وجود میں کائنات کا سب سے خطرناک وائرس، شرک کا وائرس، بدعت کا وائرس اور بے ادبی کا وائرس، یہ تمام کے تمام کتنی گہرائیوں سے جا کے جسم کے اندر جو ہے سارے سسٹم کو فیل کر کے ناکارہ کر کے رکھ گئے۔ تیرا سافٹ ویئر جو ہے کہیں پرابلم بنے اور تیرا موبائل ہیلٹ ہو جائے تو فوری لے کے مکینک کے پاس جائے، اگر حل نہ ہو، صحیح نہ ہو، اس کو چینج کرے، لیکن تیرے میرے بیٹے اور بیٹی کا ذہن معاف ہو گیا، وائرس اٹیک کر گیا، کہیں پہ تربیت میں اینٹی وائرس بھی ہے؟ ان سوالوں کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ کتنی اہمیت دی ہے آپ نے اپنے بچوں کو؟ میں نے مدریہ کو دیکھا ہے، اپنے بچوں کی جوئیں نکالتی ہے، خارش کرتی ہے، جسم سہلاتی ہے، صاف کرتی ہے، ستھرا کرتی ہے، نیٹ اینڈ کلین کرتی ہے۔ تیرے میرے کاروباروں میں اپنے بچوں کے لیے اتنا بھی ٹائم نہیں کہ بازو پہ لٹا کے ان کے جسم میں پڑی ہوئی گندی جوئیں جو باہر سے آئی ہیں ان کو نکالنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ، انسان اول اور عصر حاضر کے انسان کو جو چیلنجز ہیں اور اس وقت کے انسان اول کے دشمن شیطان اور آج کے انسان کے جو دشمن شیاطین ہیں وہ پڑھا دیا جائے، سنا دیا جائے، اور طوفان نوح علیہ السلام اور عصر حاضر کے طوفانوں پہ بات کر لی جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کے فرعون اور عصر حاضر کے فرعونوں کے تذکرے چھیڑ کے اپنے بچوں کو منتبہ کر دیا جائے۔ اس دور کے قارون اور پیسوں کے پجاری اور آج کے دولت کو ذخیرہ کر کے جس طریقے سے بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والے اپنے ہی ماں باپ، اپنی سوسائٹی، اپنا معاشرہ اپنے ہی مگرمچھ ذخیرہ اندوز بن کر کے جس طریقے سے جو مرضی کرتے چلے جائیں، کبھی میں نے اپنے بچے کو بازو پہ لٹا کے بتایا کہ بیٹے مستقبل بڑا خوفناک ہے اور جنگل ہی جنگل ہے، چاروں طرف قانون جنگل کا ہے، ہر طرف درند چرند پرند ہیں، چیرنے پھاڑنے والے ہیں، سارے تیرے دشمن ہیں، تو نے حفاظتی تدابیر کیا کرنی ہے مجھے نظر نہیں آتا، بس ٹھیک ہے اپنے بل بوتے پہ بھاگ دوڑ کے کچھ پڑھ لے، کچھ کر لے، کچھ سیکھ جائے، گر گر کے اٹھ جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ تربیت کرنے والے ماں باپ کہاں چلے گئے؟ حضرات آئیے، پہلی غلطی اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم سے کہیں مس پلاننگ ہوئی ہے، اور دو بڑی چیزوں میں مس پلان والدین نے کیا، نتیجے سزائیں اولادوں کو بھگتنی پڑی۔ آج الو کا پٹھا بولا جائے تو اولاد کو، حرامی کہا جائے تو اولاد کو، باغی بولا جائے تو اولاد کو، اور نافرمان کہا جائے تو اولاد کو۔ لیکن کہیں میں نے بھی گریبان میں جھانکا کہ جناب جب پلان کیا جا رہا تھا کہ گھر بنایا جائے، بیوی لائی جائے، جوڑا بنایا جائے اور ایک نیا یونٹ قائم کیا جائے، کسی بھی یونٹ کو لگاؤ تو مشینری اچھی ڈھونڈو، لیکن جب گھر کا یونٹ بننے لگے تو بیوی جس طرح کی مرضی ہو، شوہر جیسا بھی ہو، تیرے میرے محبوب نے کہا تھا تزوج الولود الودود، تزوج الودود الولود۔ کوئی بھی نیا یونٹ لگانا، گھر بنانا، دو خوبیاں ضرور دیکھنا، مینوفیکچرنگ ٹھیک رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن بڑی باکمال رہے گی۔ کون سی چیزیں؟ الولود، شوہر بھی بچوں سے پیار کرنے والا ہو اور بیوی بھی بچوں سے محبت کرنے والی ہو۔ مجھے تھوڑی سی کڑوی بات میٹھے لب و لہجے میں کہنی پڑ رہی ہے، بروفن بڑی کڑوی گولی ہے، مگر یاروں نے اسے شوگر کوٹڈ کر دیا ہے، کلر اس کو پنک دے دیا ہے اور سلپری بنا دیا ہے، پانی نہ بھی ہو زبان پہ رکھیے اندر اتر جائے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، محبت کرنا تو سب نے سیکھ لیا اور محبت کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، آئی لو یو لکھ کے سینڈ ٹو آل کرتے ہیں، کیا یہ محبت ہے؟ محبت یہ ہے
کہ کسی بھی بچے کے آنے سے پہلے اس کا دشمن نہ ڈاکٹر ہوتا ہے نہ کوئی اور شعبہ ہوتا ہے، دشمن یا باپ ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے۔ باپ کا پہلے ذہن بن گیا ہے کہ میں نے بچے لینے ہی نہیں، ماں کا پہلے ذہن بن گیا کہ میری جاب کی نیچر ایسی ہے، میں ڈانسر ہوں، میں نے 5 سال 10 سال بچے نہیں لینے، میری فزیک میری فٹنس کا معاملہ ہے، میں کام پہ جاتی ہوں۔ اگر میں نے بچوں کے جھنجٹ میں خود کو پھنسا لیا اور اللہ نہ کرے شادی ہو گئی ہے، اور شادی کے بعد پہلے دن ہی یہ طے ہوتا ہے کہ دیکھنا بچے نہیں، دادا ابو کہتے ہیں 18 سال ہو گئے گھر میں کوئی بچہ ہی نہیں دیکھا، بیٹے او بیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رنگ لگایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ گود ہری کرے۔ شوہر کو کہتی ہے پیو نو چپ کرا، یہ جڑیاں گلاں نے شروع کیتیاں نے نا مینوں نہیں چنگیاں لگدیاں، تو میں تین دس دواں میں 10 سال تک کوئی کاکا کاکی نہیں لینا، اور پھر ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے میرا مالک جسے بھیج دے، ہو گیا گود ہری ہوئی، یہ ٹینشن میں ہے، یہ تکلیف میں ہے، یہ درد میں ہے، یہ رو رہی ہے، یہ آنسو بہا رہی ہے، یہ چیخ رہی ہے، اور شوہر بھی ساتھ دے رہا ہے، یہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، یہ میڈیسن لے رہے ہیں، یہ انجیکشن لگوا رہے ہیں، یہ زہر جسم میں اتار رہے ہیں۔ ارے اس وجود کو جو ابھی اس دنیا میں آیا نہیں ہے، جسے ماں باپ کی محبت ملنی چاہیے تھی، اسے بننے سے پہلے جب جسم میں کیمیکلز اتار دیے گئے، زہر ڈال دی گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، جسم کو اندر ریشہ ریشہ کر دیا گیا، اور اس کو جو ہے ماشاءاللہ گندی نالی کے حوالے کر کے گٹر میں واش روم میں اتار دیا گیا۔ مجھے بتائیے یہ ماں باپ یہ فیکٹری اس قابل ہے کہ ان کی گود بھری جائے اور ان کو اولادیں دی جائیں؟ غیر کی بات پر آئی ہے، میں نے اپنوں سے مار کھائی ہے۔ الولود کیوں کہا محبت کرنے والی؟ الودود کیوں بولا الولود؟ محبوب کہتے ہیں مجھے میری امت کی کثرت چاہیے، میں نے قیامت کے دن رب سے جو جنت کا کوٹا لیا ہے، اس کوٹے میں میں نے اپنے امتی لے کے جانے ہیں، اور میں فخر کروں گا میرا امتی تعاون کرے، میرا تیری میری وزارتیں بنی، ووٹ دیے، پیسے دیے، نام جنت الفردوس والے اور کام فردوس میں جانے سے لوگوں کو قتل کرنے اور مارنے والے۔ کیا ہوتا ہے بھلا ایسے؟ لیکن تو نے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، کیا پلان تیار ہوا، بڑے بڑے اشتہار بنے، اور جہازی سیز شہر کے اندر بڑے بڑے فلیکس لگے، اور کیا لکھا گیا؟ خرگوش عقل مند کے انسان، انسان عقل مند کے خرگوش، خرگوش کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، انسان سوچ کے 2 کرتا ہے۔ ارے دوست، یہ ولود جو بولا تھا، جب محبت ہوگی تو انشاءاللہ نتیجے میں بچوں کی بھی کثرت ہوگی۔ بارڈر پہ رہنے والوں جاؤ پوری دنیا کے بارڈروں کو پڑھو، وہاں تو اولادیں مانگی جاتی ہیں، بڑھائی جاتی ہیں، کثرت ہوتی ہے، یہ دنیا کا طریقہ کار ہے، لیکن تیرے میری سوچ میں بچے 2 ہی اچھے۔ اپنی باری آئی تو 3 کر لیے، جب چوتھے کی شنید آئی تو پھر ساتھ میں شوشہ چھوڑ دیا، جی ملک کے جتنے صوبے ہیں اتنے تو ہونے چاہیے نا۔ ہماری ایک محترمہ کہہ گئی تھی، اور پھر سامنے والے نے کہا اگر آپ انڈیا میں ہوتی تو پھر حالات کیا ہوتے؟ ہاں ہاں، الودود الولود مس پلاننگ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بچے ہم نے لینے نہیں چاہے تھے، جو پیدا ہو گئے زبردستی، تو پھر نام رکھ دیا زبردست خان۔ سمندر کنارے سیر کرنے گئے، نتیجے میں رب نے بچہ دے دیا، نام سمندر خان۔ دریا کنارے گئے تو دریا خان۔ ہوٹل میں گئے اور اس ہوٹل میں یہ انداز ہیں آج تیرے میرے، اور شکوے سارے بچوں سے ہیں، بچے نافرمان ہیں۔ بنیاد تو نے اور میں نے غلط رکھی ہے۔ دوسرا نمبر، مس مینجمنٹ۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو، جو نوجوان ہیں نا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سے، یہ بیچارے آج بالکل لاوارث ہیں۔ کل کا نوجوان اس کے وارث تھے، آج کے نوجوان کے وارث نے ہاتھ ہی اٹھا لیا، کہتا ہے جا
جو کرنا ہے کر. جب تو نے ماننی نہیں. باپ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے توجہ نہیں دے رہا, ماں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے توجہ نہیں دے رہی. یہ صبح اسکول جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے, واپسی پہ اکیڈمی جا رہا ہے, پھر آ کے جو تھوڑا سا ٹائم مل بیٹھنے کا تھا ماں کہتی جا کارٹون لالا, چل ہن سو جا. موبائل اور کھلونا اس کے ہاتھ میں دے دیا. مجھے آج کے نوجوان کا جو سب سے بڑا بھیانک چہرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کل کا نوجوان بگڑا ہوا نہیں, کل کے ماں باپ بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا کریں گے یہ بیچارے. لیکن مس مینجمنٹ کیا ہو رہی ہے. شادی کے لیے پہلے پلان کیا, چلیں دیکھ لیا, اب مینجمنٹ ہونے لگی ہے. شادی کیا کریں. بچے نے کہا بابا میری کلاس فیلو ہے, میں شادی وہاں کرنا چاہتا ہوں. کہندا کھلو تینوں کرانا. مینجمنٹ ہو رہی ہے بیٹھ کے. اب کیا ہے, پت گل سن لا, آپ رانے ہونے ہیں. کڑی نو بھی کہہ دیتا آپ رانے ہونے ہیں. منڈا پاویں پڑھیا ہے, پاویں ڈاکٹر ہے, پاویں انجینئر ہے, پاویں جو مرضی ہے, پاویں تیرے سٹیٹس دا, پاویں تیرے رتبے دا ہے, گل ایک ہوئی ہے. لولا ہوئے, لنگڑا ہوئے تے پاویں کانا ہوئے, شرط ایک ہوئی ہے اپنا جوائی رانا ہوئے. ادھروں دوسرا آیا ہاسٹل چو آن کے دسیا ابو اے صورتحال ہے میری, کل دی ہے پلاننگ ہے, میں ڈاکٹر بن رہا, میں کلینک کھولنا, میرا اس طرح دا سیٹ اپ کوئی بن رہا, کوئی تھوڑا جہا تعاون کرو. دے کے نا مچھا نو وٹ دے کہندا پت گل سن لا, تیے تو ہی گل سن لو, سارے بہ کے میرے کو سن لو. عقل ہوئے تو نہ پاویں پورا مت ہوئے, شرط ایک ہوئی ہے اپنا جوائی جٹ ہوئے. ادھروں تیجے بولے کہنے لگے پتری گل سن, چوڑا ہوئے تے پاویں سائی ہوئے, شرط ایک ہوئی ہے جوائی اپنا رائی ہوئے. کس بات پہ مرے برادریزم پہ. تنکح المرأۃ لاربعین, 4 چیزوں کو بیس بنا کے بنیاد غلط رکھ لی جاتی ہے. الزام اولاد کو دیا جاتا ہے. اگر بچوں نے کچھ غلط کیا ہے تو ضد ماں باپ نے بھی نہیں چھوڑی, ضد ماں باپ نے بھی نہیں چھوڑی. تے بابا جی کہہ گئے سی, بابا جی کہہ گئے سی جی بابیاں دی زیارت فرماؤ, تے پھر بابیاں دے کلام اللہ اہلاً و سہلاً مرحبا. ماشاءاللہ, بسم اللہ جی, بسم اللہ جی. حضرات حق کے زیارت وصول کیجئے اور اچھی طرح کیجئے. اور پھر آئیے ذرا غلطی کیا کی ہے. ڈٹ کس بات پہ گئے, او پت آپاں ابے ہاں, میں تینوں جمیا, تو نہیں جمیا, تو نہیں جمیا. یہ بیچارہ پھر روندا ساری زندگی. اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا, اور ایسا ابا اس نے پتہ نہیں کہاں سے لبا تھا. اشتہار آیا محبوب آپ کے قدموں میں, سنگ دل سے سنگ دل کو نرم دل کروائیے. یہ بیچارہ بچہ جا کے نوجوان ماں باپ کی رکاوٹ دیکھ کے کن درندوں کا شکار ہو گیا, جا کے ہاتھ دے بیٹھا. ہاتھ کی لکیریں دکھا بیٹا, تجھے بتاتے ہیں تیرا وہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا. کاش کاش تو اس وقت کہتا کہ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے نجومی, ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب, ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے مسلم. نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. اور پھر کہا تیرے ابا پہ تیری جیت ہوگی, تیری سوسائٹی, تیرا معاشرہ, تیرا خاندان, تیری برادری ہار جائے گی. پتھر لے جا کے انہوں مڑا, انگلی چپا تے ایس انگلی چپاؤنا ہی. یہ دا تعلق ہوندا ہے دل نال, تے کام سدھا ہو جاؤ. اب یہ پتھر لے کے سنگ دل بھول گیا کہ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا. بیٹا مسلمانوں کا ہے, کلمہ گو ہے, لا الہ الا اللہ کے ملک میں پیدا ہوا ہے, بیٹی مسلمان کی ہے, مگر ایمان بیچ کے آ گئی پتھر کے اوپر. وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا. کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے, کسے اسود بنانا ہے.
اور پھر کہہ دیتا کاش تیری تربیت اولاد ہوتی، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو۔ پتہ ہے یہ پتھر کہاں جا کے رگڑا گیا ہے؟ گنبد خضرا سے۔ اچھا جی، وہاں سے بھی رگڑ کے آیا ہے، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے۔ پڑھا ہے نا؟ اوے جو خود کروٹ لینے کے قابل نہیں، تیرے حالات بدلے گا، ماں باپ کے خیالات بدلے گا۔ تیسرے نمبر پہ آئے، کہنے لگے جناب آؤ حساب لگاتے ہیں، تیرے مقدر کا ستارہ، مقدر کی دیوی، میں اس کو گھماٹو پھیرتا ہوں، ستارے کا مدار بدلتا ہوں، جب وہ مدار بدلے گا انشاءاللہ تیرے ابے کی سوچ و بچار بدلے گی، یار نہیں بدلے گا۔ کر کے شرک کر کے بیٹھ گیا، کام پھر بھی نہیں بنا، پھر بیچارہ روندا رہ گیا۔ مسجد دا ماحول ناراض نہ ہویا جے، جو باہر گلاں کر دے جے رب دے گھر چان کے تانوں بھل کیوں جاندیاں نے، اسی چوپ دے ہو رہ گئے گنڈیریاں، تے یار کوئی ہور لے گیا، تے سانوں نقداں دے وچ بھی نہ لبھیا، ادھار کوئی ہور لے گیا۔ او میرے پتر جدوں تو رب دا در چھڈ کے توں ٹریوں، ماں پیو اڑ گئے توں بھی اڑیوں، اور تو نے ہاتھ جا کے دے دیا کسی نجومی کو، مقدر کے حال پوچھنے بیٹھ گیا۔ اگر ماں باپ سے کم از کم بات نہیں بنی تھی، تو ہی مان جاتا، چھوٹا تھا جھک جاتا۔ تو بابا جی کی بات یاد آئی، پرفیوم لگانے والے فارس سے اور فرانس سے سینٹ منگوا کے چھڑکنے والے، ذرا سوچ، تیرے ملک کا بابا کہہ گیا ہے کہ پھلاں دا تو عطر بڑا تے عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نا، تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، کاکے پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ جہاں میں نے کاکا پڑھا ہے وہاں بابا بھی لگ سکتا ہے جی۔ تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجی، تھوڑا آپ بھی نرمی کریں بیٹا، تھوڑا آپ بھی لحاظ رکھیں۔ اب غلطی ہوئی گھر میں، باپ جیت گیا، ماں جیت گئی، وفا کے لہجے میں مان جاتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ برادری ازم کو بیس بنایا، گھر میں بیوی آئی، رانے ہونی چوڑے ہو کے کہندے کاکی تینوں پتا رانیاں دا گھر ہے، راجپوت ہونے ہیں، ساری زندگی جمانے تے راج کریا، ذرا حساب کتاب نال رویں، کوئی اپنا آپ نہ وکھائیں۔ اگو وہ کہندی تسی رانے ہوندے تے اسی کیڑے کسے دے کانے ہونے ہیں۔ سپ نو سپ لڑے ویس کنوں چڑھے، سانپ کو انسان ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا، تریاک بہت، آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے۔ نہیں دیکھا بکھرتے؟ شوہر نے تیزاب ڈالا ہوا ہے، وہی جو محبتوں کی شادیاں رچا کے بیٹھا تھا، اب وہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا، اور بیوی نے اپنے شوہر کے ٹکڑے کر کے تکے بنا کے گھر کے اندر جب پکائے ہیں اور یاروں کو کھلائے ہیں، پھر میڈیا نے تصویر دی ہے، روئے ہیں اور چیخے ہیں، تو پھر آواز آئی ہے۔ کوٹلی والا واقعہ تو پہنچ گیا ہوگا، نہیں پہنچا تو اچھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ برادری ازم ادھروں جاٹونی بھی ماشاءاللہ مچھانوں دیسی کیوں لا کے دے دو کے وٹ کے اندے گل سن، میں ہونا تیرا بندہ خسم تے تو میری بوڑی، تے پیو میرے نے بڑے حساب کتاب نال کہہ کے کرایا ہے پہ جٹاں جی کرنا ہے، تے حساب نہ رہی آپ جٹ ہونے، اگو کہندی اسی کیڑے کسے تو کٹ ہونے ہیں۔ ادھر سے آواز آئی، ہمارے اصول ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے نیم ہوتے ہیں، جناب یہ اور وہ ہوتا ہے، ہمارا ہی ہوتے ہیں، ذرا حساب سے رہنا۔ وہ کہندی میرے کیڑے پیچھوں سائی مار گئے نا۔ بس یہی شرطیں، یہی غلطیاں، یہی بنیادیں، یہی ٹیڑھی۔ جب دیوار بنیاد سے ٹیڑھی ہو جائے، تا سریا میں روت دیوار کج، پھر جو ہے وہی کچھ ہوتا ہے، کبھی جھگڑے، کبھی تو تکار، کبھی تڑاق تڑاق، کبھی طلاق طلاق، اور پھر بچے زندہ یتیم۔ بنیاد کہاں غلط ہوئی؟ مس مینجمنٹ، برادری ازم پہ مر گئے۔ نمبر 2، ساری دنیا
بوتھے دی رنگ چٹا ہونا چاہیے دے فشل تے فشل تے لا کریمہ تے کریمہ. میں ایک بہت بڑے سپر سٹور چ گیا, میں کہا یار موچنا تے دئی, کہیں بھاجی آپ تے نہیں رکھیا, وزیر آبادوں لے آؤ. میں کہا یار سارا پیسہ مرداں دا تے تسی چودھری ایک انہاں دیاں دو چیزاں ہی ہوندیاں نے وہ بھی تسی نہیں رکھ دے. کہندا بھاجی کھانے اننے نے, ڈیمانڈ اینی ہے, اینے بنائے نے, کریمہ ہی پتہ نہیں نویں تو نویں نا. جب دنیا کو پتہ چل گیا ہے نا کہ سارے چٹ پہ مرتے ہیں اور سفید چمڑی پہ مرتے ہیں, تو پھر ساری دنیا میں گلی گلی میں بیوٹی پارلر کھل گئے, مدرسے گئے, مسجدیں گئی, ادارے گئے, تربیت گاہیں گئی. وہ دن میں 5 مرتبہ وضو کی جو بیوٹی پارلر کا انداز محبوب نے دیا تھا وہ ختم ہو گیا. ہم ساری زندگی سیرت سوارتے رہے, کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سوار کے. اور جب صورت دیکھی مر رہا تھا, میں نے پاؤں کی طرف نظر پڑ گئی تو اچانک دل بول اٹھا, چیخ اٹھا, یہ چہرہ ہے کسی اور کا, یہ پاؤں ہے کسی اور کے. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. ارے تو نے آئیڈیل بنا لیا, کہاں سے بنایا؟ میں آگے چل کے ذکر کروں گا. ہمارے گھر کے ٹی وی لاؤنج نے کچھ آئیڈیل دے دیے. لڑکیوں نے کہا ایسا لڑکا ہونا چاہیے, لڑکوں نے کہا ایسی لڑکی ہونی چاہیے. اب سکرین کی دنیا اور حقیقت کی دنیا کچھ اور ہے. اگر سب نے چٹے بگو گوشے ہی ڈھونڈنے ہیں اور ناشپاتیاں ہی لینی ہیں تو یہ کالے رنگ کے بتاؤں کہاں جائیں گے؟ منڈی تو ہے میرے بھائی, تیری سوسائٹی, تیرا گھر, تیرا علاقہ, انہیں کون لے گا؟ اگر تو نے یہی بات میں یار بنا دی ہے تو کالے رنگ کا بھائی کہاں جائے گا؟ کالے رنگ کی بہن کہاں جائے گی؟ اسے کون لے گا؟ سیرت کسی نے نہیں دیکھنی تھی, یہ بنیاد ٹیڑھی ہوئی. ماشاءاللہ سونا حسن ویکھ کے ویاہ کر لیا, محلے چ خبر پھیلی, 9 ساڈے ورگی تے کسے دی 9 کوئی نہیں, ویکھن ساریاں ٹورائیاں, گل گھراں چ ٹر گئی. منڈیاں نے بھی پھر حساب لایا, کچھ مہندیاں تے ویکھیا سی, کچھ اگے پیچھے ویکھیا سی. بھاجی جدے نال تسی ڈورا پا کے پیچا پا سکدے ہو تو کسی دوجے کول بھی تو فن ہوندا ہی ہے نا. پھر انہیں بھی اپنا حساب لایا تے پھر اگلے دن کہندا لے میں تینوں اس لیے نہیں سا لے آیا, میں نہیں ویکھیا تو پھر ہن تینوں ہور کون ویکھے, میں ویکھن ہی نہیں دینا. سٹیا تذاب منہ. یہ ہے پیچھے بنیاد, یہ ہے بنیاد. کاش تو نے سیرت دیکھی ہوتی, ماں باپ نے سیرت کا لحاظ رکھا ہوتا, اولاد اس سیرت کی, اس کیلیور کی ہوتی, دنیا میں مسئلے نہ ہوتے. تیسرا نمبر, لاٹری نکل آوے. ماشاءاللہ ابے دی فیکٹری ہے, مل آنر ہے, او اینے او دے مربے نے, پتر جی فیصلہ آباد چنا لال مل ادھی او دے پیو دیئے تے کلی کڑی ہے, تے یار تیرا رشتہ نہ کر دیئے, ابا پہلے وخا تے صحیح, وہ چھڑ ویکھ کے کی کرنا ہی. جی ویکھی تے ہالی ووڈ بیوٹی پارلر چ جا کے پوچھے جی دلہن کنی کی دیر چ تیار ہو جو؟ کہندے جی وخاؤ وخائی. کہنے لگے جی عام اسی 6 گھنٹے چ کر دئی دی ہے, اینوں کوئی 12 گھنٹے لگ جانے. پیو پتہ کی مت دین دیا, پوتے پھر کی ہویا؟ لاٹری تے ہے نا, ساریاں دکاناں تیریاں, مال تیرا, پیسہ تیرا. شادی ہو گئی, اگلے نے سمجھیا سارا میرا, اگلی نے سسٹم چلایا سی نال ہی, کیا مہینہ ہو گیا جاؤ کرایہ تو لے آؤ. ہوں کہندا میں منشی لگا تیرا. کوئی پیسے کی اپنی زبان ہوتی ہے, دولت اپنی آواز نکالتی ہے, اور جب گھر میں پھر ماں باپ کے خلاف وہ آتی ہے احساس تب ہوتا ہے. تیرے محبوب نے کہا تھا مس مینجمنٹ نہ کرنا, اولادوں کی تربیت برباد ہو جائے گی, روک سکتے ہو تو روکو. بارش کی ان پہلی بوندوں کو کچی مٹی تو مہکے گی, یہ اس کی مجبوری ہے. فاظفر بذات الدین. کوئی منڈا ویکھ لا جیڑا مولوی ہوئے, کڑی ویکھ لا جنہیں بخاری پڑھی ہوئے مدرسے, نہیں معذرت, بخاری پڑھی لا کے دیکھی سارے گھر کو بخار رہا اور جب تک گئی نہیں بخار رہا. اس کا معنی یہ نہیں ہے. دین کا معنی ہے کہ خالق کا ٹائم مخلوق کو نہ دے اور مخلوق کا ٹائم خالق کو نہ دے. یہ ساڑھے کو ہوندا ہی نہیں. آپاں گاہ کی ادوں زیادہ ہوندا نے جدو اذان ہو جائے تو اس ویلے کہی دا جی سیر کھڑکن دا ٹائم نہیں, اچھا پھر پڑھ لیں گے. نہیں میرے دوست,
رب کا ٹائم ہے تو بندوں کو کہا جائے بھئی ٹھیک ہے. میں ایک دکان تے گیا تو روٹی کھان لگے. میں کہ پاجی مینوں ایمرجنسی ہے ذرا پہلے تھوڑا جا سودا. کہندے یار ٹھڈ دی خاطر تے سارا کمائی دا ہے, تیری مہربانی اگوں کی تو لے لا نہیں تے چٹ ویٹ کر لے. کاش تو اذان کے وقت بھی گاہک کو ایسے کہتا, وہ یار آخرت کے لیے تو دنیا کما رہا ہوں, آخرت کے لیے تو دنیا کما رہا ہوں, زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے, ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے. دھندوں میں گیا, راتوں میں گیا, سردیوں میں گیا, اندھیروں میں گیا, جا جا کر کے کام کیے, باہر گیا, تغاریاں اٹھائیں. جب تیرے خالق نے بلایا تجھے ٹائم ہی نہیں ملا. پھر تیرا دین کیسا ہے بھلے تو 1000 مدرسوں میں پڑھاؤ. یہاں بھی مثال بنتی ہے اور مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے. دادا ابو ہیں, شادیاں 3 ہیں, تیسری شادی حافظہ حدیث اور حافظہ قرآن سے ہے, اور ماشاءاللہ پورا علاقہ دیکھنے آیا ہے. چودھری عبدالرحمن دیکھا, اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ جی بڑی بلے بلے کیا بات ہے. اور 2-3 دن کے بعد جب معاملہ تھوڑا نارمل ہوا, کہنے لگے کہ میں تے تہجد ویلے جا کے اٹھ کے حلوانے ہوندے تے پیچھے کوئی روٹی پانی لسی لے کے جی کہندی اسلام نے تو اجازت نہیں دیتی بوڑھی باہر نکلے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ آیتیں پڑھی. دادا جی چپ کر گئے, بھی کوئی دین دا مسئلہ ہونا. 2-3 ایکڑ حلوا کے چنگے چڑے دن جدو آئے اگے ویکھیا تے گھر آئے نہ پانی نہ لسی, تے بڑی مسلے تے اشراق پہ بڑے بہ کے ویٹ کردے رہے. ویکھیا پی 100 رکعت نیتی ہے یا سورہ بقرہ شروع کی تھی. تنگ آ کے کہنے لگے بھی مینوں بھی کسے کھاتے لاؤ, کہنی ٹوکرے تھلے پئی جے چوکے کھا لو. دین پڑا ہوا ہے مگر دنیا کی ڈیلنگ درست نہیں, گھر بھی نہیں چلیں گے, اولادیں بھی ٹھیک نہیں رہیں گے. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. اور تیسری غلطی ہوئی ہے ڈس انفارمیشن کی. ہم نے اپنے بچوں کو جو انفارمیشن دینی تھی نا, جس سے ان کی تربیت ہونی تھی, اس کے لیے ہم نے جو جگہ مقرر کی ہے وہ ہمارے گھر کا ٹی وی لاؤنج ہے. غصہ نہ کرنا, وہ گھر بکتا ہی نہیں جہاں ٹی وی لاؤنج نہ ہو, لوگ کرائے پہ نہیں لیتے جہاں ٹی وی لاؤنج نہ ہو. اور ٹی وی لاؤنج تیرا میرا کلچر نہیں, یہ دشمن کا کلچر ہے. وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہزاروں چینلز کے ذریعے ڈے اینڈ نائٹ 24 آورز جو ہے وہ تیرے میرے گھر میں اپنے پریچر بھیج کے, ملحد بھیج کے, مشرک بھیج کے, ہندو بھیج کے, بدھ مت بھیج کے, یہودی بھیج کے, عیسائی بھیج کے, الہاد والے بھیج کے, رب کے باغی اور تاغی بھیج کے, نان اسٹاپ اپنی دعوت. تیرے بچوں کو, بیٹیوں کو تو گھر سے باہر, میں گھر سے باہر, ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں, جب جس کا دل چاہے. بیٹا پیو دا دل کرے تے او چنگی پلی اولاد نو تانے دے دے کے کیریان جٹا وے کے کہہ جائے گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. کہاں سے آیا یہ؟ تیرے ٹی وی لاؤنج سے. تے جے دل کرے منڈے دا تے جیڑی مرضی مووی لا کے بہ کے ویکھ کے محبت دے داستانہ تے سلسلے شروع کر کے تے پھر ماشاءاللہ محلے چوں پجا کے کڈ کے تے جا کے کتے عدالت بیٹھا ہوئے. پرابلم کہاں سے آئی؟ ڈس انفارمیشن ٹی وی لاؤنج سے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تیرے میرے محبوب نے جو انفارمیشن تھی, بیٹا جوان ہو گیا ہے, بیٹی جوان ہو گئی ہے, نکاح کا موقع ہے, تھرو پراپر چینل آ, خطبہ منگنی کر کے آ, مسجدوں میں نکاحوں کے اعلان کر, لوگوں کو گواہ بنا اور ایجاب اور قبول کر, عزت کی زندگی گزار. تیرے لیے یہ دین بھی, یہ دنیا بھی, یہ مودت بھی, یہ محبت بھی, یہ سکون بھی, یہ نسل بھی. لیکن ڈس انفارمیشن, فیشن شو لگا, بیٹی نے ماشاءاللہ دیکھا, ابا بھی نہیں, اماں بھی نہیں, پیو میرے نے مینوں جیڑا نا جی چولا جہا سما کے دیتا ہے, تو ماں میری نے مینوں کدی کوئی چنگا کپڑا پاؤن ہی نہیں دیتا. آ ویکھے نا یہ دے پہنچے کداں دے, تے ایدا ماشاءاللہ ٹراؤزر کداں دا, تے دی شرٹ کداں دی, تے دا آ کداں دا. دیکھ دیکھ کے ذہن میں تصور بنانے لگی, ابو کو برا, بھائیوں کو برا, اور گھر کے اندر مامے بھی برے, سب برے. کتے میں اینا دی تی ہندی نا جڑے نال کیمرے والے کھڑے آتے انہوں جڑے داد دین ڈے. یہ کس نے بچے کی تربیت خراب کی اور بیٹی کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان کی شیطنت پہ کون لے کے آیا؟ کوئی اور نہیں. الزام ذرا خود کو بھی دے, آئینے میں ذرا چہرہ بھی دے. حضرات بچے کا معاملہ میں ذکر کر چکا. انہاں تے سیری کھا چھڈیا, جدو نہیں ہوندے سی ادو مولوی دا سیر کھادا. ممبر دے کول آن کے بہ کے نا جڑا کدی بھی مسیتے نہیں وڑیا, 6 مہینے شادی نو ہو گئے, کچھ نہ ہویا نا, تے جدو یاراں یوراں پوچھیا, سوہریاں پوچھیا, سالیاں, کچھ ہویا نہیں. تے پھر آن کے نا پورے جمعے چ سر لاؤندا رہا. مولوی صاحب میں جو مرضی کئی جن سر لاؤندا رہا.
پھر اینڈ تے رکا دینا جدو بیٹھے مول صاحب دعا کر دو میرے کاکا کاکی کوئی امید ہو جائے اللہ رحمت کر دے. پہلے مولانا کا سر جب اللہ نے دے دیے ہن کہندے جی لود مکدی نہیں اجڑ کتھوں ہے 24 گھنٹے گھر چ شور ہے انہوں پاؤ سکولے انہوں پاؤ انہوں بھیجو اتھے. اب وہاں چلا گیا آندے نو پوت کھا روٹی شاباس سیدھا چل ہاسٹل. آپ کے علاقے میں ابھی ایک سکول کو وزٹ کر کے آیا ہوں, بتا رہے تھے کہ صبح 8 بجے سے لے کے ماشاءاللہ رات 10 بجے تک ماں پیو نے پکا پکا ساڑھے کو بھیج چھڑیا. میں سوچ رہا تھا کہ نفسیات کے اصول, جسم کی تھکاوٹ کے اصول یہ اپنی جگہ, حضرات محنت اپنی جگہ, اساتذہ کی صداقت اپنی جگہ, محبت اور پیار اپنی جگہ, لیکن ہم کتنے تنگ آ گئے. اور شام کو جب بچے گھر میں آئے کچھ بولنے لگے, ماں باپ سے بات کرنے لگے, حق تو بنتا تھا ان کو ٹائم دیا جائے, تربیت کی جائے. پوت جا کارٹون لالا, کارٹون لائے تے اگے کی آیا ڈوریمون, کائنات دا سب تو بگڑیا تگڑیا, اوارا تے شیطان تے او دے یار تے او دے بیلی. پھر انہوں ویکھ کے پوتے نے کل دا جو ولی تے نہیں بڑھنا, انہیں بھی تو ہی بڑھنا ہے. پھر انہوں نے اپنا عقیدہ دیا, اپنا سارا کچھ دیا. بیوی نے گھر ڈرامے ویکھ کے ماشاءاللہ ڈرامے سیکھ لے. پھر کہندا جی میں جدوں گھر جانا انہیں سیر ہی بنیا ہوندا ہے. کہندا میں 2 دفعہ گھر کیمرے لا کے گیا, میں گھروں ٹردا جانا تے ماشاءاللہ ہسدی کھیڈدی ہوندی. بھائی گھر دے وچ انفارمیشن ڈس انفارمیشن تیرا اپنا معاملہ ہے. رب نے کیا کہا تھا, وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اور لوگوں تمہارے گھروں کے اندر انفارمیشن یا رب کے قرآن سے آئے یا مصطفیٰ کے فرمان سے آئے. یہ تو رہا نا جسے لے گئی ہے ابھی ہوا, وہ ورق تھا دل کی کتاب کا, کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. اسے کھولا کس نے, اسے پڑھا کس نے, اس کے لیے گھر میں لاؤنج کس نے بنایا ہے, گھر میں قرآن سینٹر یا کمرہ کس نے بنایا ہے, حدیث سینٹر یا حدیث پاک خرید کے کس نے رکھی ہے, باپ نے کب پڑھ کے سنایا ہے, ماں نے کب کتاب النکاح کتاب الادب پڑھا ہے, اور کب کتاب الوحی کتاب الصلاح کتاب الزکاة کتاب الصیام کتاب البیوع. زندگی کے ایک ایک گوشے کے بارے میں جو انفارمیشن آسمان سے اتری تھی وہ تو کوئی پڑھ نہیں پایا. ٹوٹلی ڈس انفارمیشن, ٹوٹلی جو ہے وہ غلط باتیں. تو پھر تیرے میرے بچے غلط نہ ہوں تو کیا کریں. آخری 2 گزارشیں, بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. علماء کرام تشریف فرما ہیں. حضرات ہزاروں پہلو ہیں جو دیکھنے کے. آپ کے اور میرے گھر میں سب کے پاس اپنے اپنے موبائل تے اپنے اپنے موبائلوں دے اپنے اپنے پاسورڈ تے ڈیلی تبدیل ہوندے. کیوں؟ بھائی نے ایک واقعہ سنایا, بڑا خوبصورت واقعہ تھا. بکریاں جب گھر گئیں, باپ نبی نہ تھے, بکریاں جب گھر گئیں باپ نبی نہ تھے کہ نہیں, بیٹیاں آ گئیاں تو ٹائم تو پہلے آ گئیاں, 2 فکریں باپ کو لگ گئیں. آج ٹائم تو پہلے کی میں تے بکریاں پہلے نالو زیادہ صحت مند تے رجیاں کیوں, چیک کیا کہ نہیں کیا؟ تے اسی کہنے ہیں نہیں جی بچیاں دی پرائیویسی نو نہیں چھیڑنا چاہیے, او پاویں جیڑی شے نو مرضی چھیڑی جان, پرائیویسی نو نہ چھیڑی. پاسورڈ ہیں جناب اپنے اپنے. میں نہیں کدی ویکھیا جی میری دھی دا, آپاں نہیں اداں دے, آپاں بڑے کھلے ذہن دے بندے ہیں. پتہ ادن لگنا جدن لنگار کھلنا ہے تے رات نو ستیاں بوا کھلنا ہے تے ماشاءاللہ سویرے جڑا نا جی پرت اوتھے عدالت چ کھلنا ہے تے پھر یار ہونی نو محلے نو چھڈ کے تے پھر جدوں راز کھلنا ہے پتہ اس ویلے چلنا ہے. میرے دوست کچھ سوچ, پاسورڈ ابا بھی لا کے بیٹھا, پوت بھی لا کے بیٹھا, ماں بھی لایا, دھی بھی لایا, بھراواں بھی لایا ہے. تے بڑی مزے دی گل, ایک نیا طریقہ نکلا ہے. ابے کی کوشش ہوتی ہو میرے کمرے چ کوئی نہیں سونا, مینوں نیند نہیں آوندی, میرے کمرے چ نہیں پینا کسے, کیوں مینوں نیند نہیں آوندی. بھرا کہندا چھوٹے نو اوئے چل تو اپنی منجی چک جتھے جانا ہی, میرے نال نہیں پینا. تو ماں دھی نو آندی نہیں تو نہیں, تو دھی ماں نو کہندی تو میرے نال نہیں. ارے دور والے قریب ہو گئے, قریب والے دور ہو گئے, میں تربیت کہاں سے کروں. عید کا دن ہے, کھانا بنا ہوا ہے, تصویریں بن کے
سینڈ کی جا رہی ہیں، سیلفیاں بن رہی ہیں. کسی نو یہ توفیق نہیں ہوندی پہ بڈھی ماں نو جیڑی کچن چ پکا کے لے آئیے انہوں تھوڑا جہا سالن ہی پا کے دے دے تے جے ابے نو تے جے ابا کہہ دے پوت دہی لیا دے، ابا میرا نا جی سورج دیاں شواواں نال رنگ خراب ہوندا میں ہلے کل تے فیشل کرایا. تے جے دھی نو کہہ دے پوت روٹی بنا دے، نہیں امی چولہے تے نہ آگ تے میرا رنگ کالا ہوندا ہے. اللہ دے ولیو تربیت کتھوں صحیح ہوئے؟ ذرا تھوڑا جہا اپنا بھی حساب. اعتماد کے تالے لگاؤ، پاس ورڈ توڑ لیے جاتے ہیں، ہیک کر لیے جاتے ہیں، ہر لاکھ ٹوٹ سکتا ہے. اعتماد کے تالے لگا اور تربیت کو اچھا کر، پھر پتا چلے گا. وہ جنگل کے اندر ایک بچہ بکریاں چراتا ہوا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹا بکری بیچ پیسے لے، مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے. اور بچہ جنگل میں اعتماد کا لگا ہوا لاکھ نہیں توڑتا. کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهِ، مالک کو جھوٹ بول کے تو مطمئن کر کے پیسے جیب میں رکھ لوں گا، مجھے یہ بھی بتا دو میرا رب کہاں ہے. اور آخری گزارش بچوں، پتنگ اڑاتے ہوئے ایک وقت آتا ہے ڈور ختم ہو جاتی ہے. پتنگ ابھی چاہتا ہے میں اور اڑوں، اور اس ہاتھ نے مجھے روکا ہے، یہ میرا دشمن ہے. ماں باپ پیسے لگاتے لگاتے تربیت کرتے کرتے آخر ایک ٹائم آتا ہے تھک جاتے ہیں، مزید ہمت نہیں ہوتی، اور آپ اس وقت کہتے ہیں ماں باپ دشمن ہیں، اسی اگے جانا چاہتے سا نہ جان نہیں دیتا، ساڈا فیوچر ساڈا مستقبل نہیں بنن دیتا. بیٹے ان سے جان چھڑا کے جس دن تو بھاگنے کی کوشش کرے گا نا اور ان کی تربیت کو برا سمجھنے لگے گا، تیری حالت اس پتنگ جیسی ہوگی. اگر اس ہاتھ سے چھوٹی اور ڈور ناٹا ٹوٹا، جس طرح وہ لڑکھڑاتی اور ہچکولے لیتی کسی درخت پر، بجلی کے کھمبے پر، یا کسی چھاپا بردار ٹیم کے ہاتھ میں، یا مچڑ کے زمین پہ پڑے گی، تیری اس وقت ترقی کا سفر ختم. جس دن تو ماں باپ سے کٹ کر کے کہیں باہر نکل کر کے چلا گیا، تیری بربادی کے دن گنے جا چکے ہیں اور آغاز ہونے لگا ہے. میں مانتا ہوں ماں باپ سے فیصلے کئی دفعہ غلط ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی نیت غلط نہیں ہوتی بیٹا. اس لیے جڑے رہو، آپ بھی کوشش کریں، والدین بھی محنت کریں، اپنے گھروں کے اندر کتاب کلچر، قرآن کلچر، حدیث کلچر لائیں، اور ڈس انفارمیشن، مس مینجمنٹ اور مس پلاننگ جو ہو گئی ہیں ان کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو اپنا بنائیں. اپنی نرسری کا خیال رکھیں تاکہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی بنے اور عقبہ بھی اچھی ہو. اسی لیے میں نے کہا تھا آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.